عامر صاحب وہی بات ہے، پارلیمنٹ میں وہی پرانا لفظ ہے مگر آج بھی وہی ہوا. وہ عجیب سی وہ سبزی منڈی مچھلی منڈی بنی ہوئی تھی، اس نے اس کو ٹارگٹ کیا، اس نے اس کو ٹارگٹ کیا، پھر سیاست کی باتیں تھی، پھر وزیر اعظم صاحب کی پیٹ کانٹینٹ چلتا رہا، اشتہاری مہم چلتی رہی، مگر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جس بنت حوا کو رگیدا جا رہا ہے بری طرح سے، اس کی عصمت کو پاش پاش کیا جا رہا ہے، اس پہ آج کسی نے لب کشائی نہیں کی. دلی تکلیف ہے اس بات. یہ اسی لیے ہم نے آج یہ سیاسی موضوع لے کے روز ورنہ ہر چینل کے اوپر عدالتیں، پارلیمنٹ، سیاست کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے کہ عوام کے ایشوز کے اوپر بات کرے اور ان کے مسائل کا حل نکالے. تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بہاولپور کا واقعہ ہے وہ پورے پاکستان میں ہر گھر میں جن کی بچیاں کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں ان کو دہلا کے رکھ دیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو 27,000 بہاولپور یونیورسٹی میں لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کے ہی والدین نہیں ہیں، مگر اس نے ہر والد کو، والدہ کو، خاندانوں کو پریشان کر دیا ہے. اور پہلے ہی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک طبقہ ہے، ایک کلچر ہے کہ عورتوں کو پڑھنے کی اتنی مساوی سلوک نہیں کیا جاتا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یا طبقات ہوتے ہیں جو کہ عورتوں کو پڑھانے کے مخالف ہوتے ہیں، ان کو بہانہ مل جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں. اس لیے اس کو بہت ہی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایف آئی آر جو جمع ہوئی وہاں پہ ایف آئی آر میں وہاں کے جو سیکورٹی کے انچارج تھے میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب، ان کے والد سے ایف آئی آر میں درج تھا. مبینہ طور پہ ان سے 2 فون برآمد ہوئے جس کے اندر انہوں نے کہا جی فوج فلمیں بھی تھیں اور ان کے پاس میتھ نشہ آور ادویات بھی نکلی اور جنسی دوائیاں بھی نکلی. تو اس کے بعد سے یہ پورے پاکستان میں یہ چل رہا تھا کہ کتنی اور بچیاں ہیں جو کہ ظلم کا شکار ہوتی رہی ہیں. تو کل ہم نے جو وہاں کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اظہر محمود صاحب کو، میں نے اظہر محمود صاحب ان کو لیا ہوا تھا، پر ان کا بہت ہی رویہ نامناسب تھا. ایک تو وہ ٹوٹلی ڈینائل میں تھے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے اندر کہتے ہمارے آپ کے سارے پاکستان کے اس درد میں اور اس تشویش میں شریک ہوں. وہ ٹوٹلی ان کو یہ فکر تھی کہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، ان کو یہ فکر تھی کہ میں اپنی کریڈٹ لیتا جاؤں کہ میں نے کیا کمالات کیے ہیں، اور بجائے تفتیش کرانے کے وہ اس طرف راغب تھے کہ مجھے جاتے وقت جو ہے نا سلوٹ مارے جائیں اور 21 توپوں کی سلامی دی جائے، ہار پہنائے جائیں. اور کل ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. صبح ان کی پتہ چلا آج آخری دن تھا، کل ان کو فیئر ویل پارٹی ہوگی، پتہ نہیں وہاں کیا غبارے پھوڑے جائیں گے، کیک کھایا جائے گا، کیا کیا جائے گا. مگر یہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سیریمونیس ایگزٹ نہیں کسی کی ہو سکتی. یہ بھی کٹہرے میں ہیں یہ بالکل. اور کل جو انہوں نے جملے تھے ان کے کہ میں صرف ایف آئی آر پڑھ رہا تھا، جو الزامات ہیں، چاہے الزامات ہم مبینہ معینہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ الزامات ہیں، مگر الزامات بہت سنگین ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے یہ دے مالائی جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کہانیاں کا مظاہرہ ہی نہیں انہوں نے کیا، وہ عجیب سے باہر ہوئے جا رہے تھے. تھے. پتہ نہیں اس طرح کے لوگ اس لیول تک، وائس چانسلر جس کے اندر 27,000 تو بچیاں ہیں صرف، وہ میرا کو 60-70,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، 75,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اور اتنا بڑا ایک کیمپس ہے. اور اس طرح کے لوگ، ان کا ٹیمپر، ان کا رویہ، بعد کا طرز تکلم جو تھا شرمناک تھا. تو انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ جناب یہ سارا بنا. بار بار ان کا اصرار یہ تھا کہ ایجنسیوں نے جو ہے نا وہ پکڑ لیا ہے اور اسپیشل برانچ اس کی تہہ تک پہنچ گئی ہے. تو میں نے آج سارا دن لگایا ہے اس کی تفتیش میں. ظاہر ابھی تفتیش آن گوئنگ ہے تو رپورٹ آنے سے پہلے کوئی نہیں، مگر میرے ذرائع نے اس حد تک کنفرم کر دیا ہے کہ اس کے اندر جو ایف آئی آر کے اندر جو الزامات ہیں، نمبر جو بتایا جا رہا ہے بچیوں کا جن کے ساتھ یہ ظلم و تشدد ہوا ہے، وہ اس کے اندر مبالغہ کیا گیا ہے، اتنا نمبر نہیں ہے. مگر جو مین اکیوزڈ ہیں، ملزم جو ہیں، میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب جو ہیں، جو سیکورٹی کے انچارج تھے، بلکہ جس کو آدمی کو جو حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، جو چوکیدار تھا، وہ ہی اس کا ملوث ہونا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے. تو وہ ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کا ایک ماضی رہا ہوا ہے اور ان کی ماضی میں بھی ایسی شکایات آئیں جو وائس چانسلر صاحب نے ہمیں یہ بتایا گیا ہے دبا دی، ہش اپ کر دیا گیا، دبا دیا گیا. تو یہ ہی کافی ہے. یہ رپورٹ 72 گھنٹے میں آ جائے گی
کہ یہ دبا دیا گیا اور ابھی بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ میجر ریٹائرڈ ہیں تو یہ ایجنسیوں کا نام بہت مس یوز کر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں سمجھ لی کہ ایجنسیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی بیٹیاں ہیں، وہ بھی کالجوں اسکولوں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، یہ فرض کر لینا کہ ان کو تکلیف نہیں ہے، ان کو بھی اتنی ہی تکلیف ہے۔ ہر ماں باپ کو اتنی تکلیف ہے جتنی کہ متاثرہ اس طرح کے معاملے میں جب یہ بیٹیوں کا معاملہ آ جاتا ہے، بچیوں کا معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں یہ بہاولپور، ہم تو لاہور کراچی کا اور معاملہ ہے، بہاولپور میں زیادہ تر مزاوات سے بچیاں جاتی ہیں اور وہ پوری ہر سٹیج پہ سٹرگل کرتی ہیں، چھوٹے شہروں سے کہ دفعہ ان کے لیے میٹرک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر ایف اے کرنا، پھر بی اے کرنا، پھر گھر والے بڑا رسک لے کے ریسورسز کا انتظام کرنا، اور سب سے بڑا اجازت لینا کہ دوسرے شہر میں جاؤ اور جا کے پڑھ لو۔ ہاسٹلوں میں جو خاص طور پہ بچیاں رہتی ہیں تو وہ ان کے لیے ایک آئیڈیل ایک ماحول ہونا چاہیے کہ جہاں بے فکر ہو کے ماں باپ بھی سوئیں اور ان کو بھی وہاں پہ فکر نہ ہو کہ ان کے ساتھ اس طرح کی پاسبلٹی امکان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے بالکل ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ان کا اگر اس میں صرف قصور نوٹس نہ لینا بھی، صرف ایک ہوتا ہے کہ شرکت جرم، ایک ہوتا ہے شریک جرم ہونا، ایک ہوتا ہے کہ صرف جرم کے ہوتے ہوئے کچھ نہ کرنا یا اطلاع، obstruction of justice جو ہے وہ ایک بڑا سنگین جو ہے جرم ہے۔ تو ابھی تک جو مجھے اطلاعیں آئی ہیں میرے ذرائع سے، یہ جس طریقے سے وہ کل پینٹ کر رہے تھے کہ یہ صرف ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، لوگ ان سے جلتے ہیں، اور یہ دیو مالائی کہانی اتنی دیو مالائی نہیں ہے، تو یہ اس کی 2-3 دن میں رپورٹ آ جائے گی تو بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ مگر یہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ابھی بھی جو ہے نا کہ جی اسپیشل برانچ اور جو ایجنسیاں، تو وہ پریشر، اپنی ناکامی کوتاہی وہ کہیں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کوئی ادارہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان جس میں ذرا سی بھی کچھ شرم ہے یا کچھ وہ یہ اس طرح کی چیزوں کو دبانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس کو بالکل بھی اس کو چاہے گا کہ ہمارے بچیاں بھی ساری سیف رہیں۔ اور یہ پہلے تو یہ والا معاملہ ہے، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ بھی چاہ رہی تھی عامر صاحب کہ اللہ کرے جلد از جلد تحقیقات مکمل ہو کے سچ پوری قوم کے سامنے آئے، کیونکہ بڑا خوفناک اور شرمناک قسم کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اس میں عامر صاحب اور بھی دیگر کیریکٹرز ہیں، آج کچھ میں نے بھی چیزوں کو فالو کیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ جس طرح آپ نے ہاسٹل کا بتایا، بچیاں آتی ہیں، ہاسٹل کی جو وارڈن تھی اس سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں آج سارا دن چلتی رہی ہیں، مگر صرف اس وقت ابھی میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا نام سامنے آ رہا ہے۔ لیٹس سی اس میں کتنے کریکٹرز اور ہیں اور کیا کچھ نکل سکتا ہے۔ میں ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں، مجھے ایک سرائکی چینل لانچ کرنے کا جو ہے موقع ملا تھا، تو وہاں پہ جو ہر لڑکی جو آتی تھی اسلام آباد میں آنا، کوئی تونسا سے کوئی بہاولپور سے، ان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ہمیں تو جو شہروں میں ہمیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اچھے اسکول بھی مل جاتے ہیں، اچھا ماحول بھی مل جاتا ہے، تو میں اکثر ان کا یہ بھانپ کے کہ ان کے والدین کو ایک فکر ہوگی، تو اکثر ان سے گزارش کرتا تھا ان بچیوں سے کہ آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی کسی کو لے کے آئیے گا۔